آج 25 رمضان المبارک ہے اور یہ دن کیسے گزرے ہیں یہ مجھے بھی نہیں پتا. مجھے صرف اتنا پتا ہے, یہ احساس ہے مجھے کہ ہم نے ابھی رمضان شروع کیا تھا اور ابھی رمضان ختم ہونے والا ہے. آج کا جو ٹاپک ہے یا سیشن ہے وہ اسلام اور معمولات زندگی ہیں. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے, لیکن جو دنیا کی صورتحال ہے اگر ہم اس کے بارے میں بات نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی. ایک طاقت جسے اس بات کا گھمنڈ تھا کہ وہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے, اور اس نے امریکہ جیسے ملک کو, آدھے سے زیادہ یورپ کو اپنا اسیر بنایا ہوا تھا, آج اس کی زنجیریں ٹوٹ چکی ہیں. آج لوگوں کو یہ پتا ہے کہ وہ سب کچھ نہیں کر سکتا. آج لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اب اس کی کنڈیشن پہ کچھ بھی نہیں چلے گا. ایون دو ایک بات میری یاد رکھیے گا, اس کے لیے آپ میری پوڈ کاسٹ دیکھیے گا, ہم پوڈ کاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا, اور یہ ہم جلد شروع کریں گے, لیکن میری پوڈ کاسٹ دیکھ لیجیے گا. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور یہ جملہ اس چیز کا پہلا حصہ ہے, اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اب سے چند سالوں کے بعد آپ کو پتہ چلے گا. پوڈ کاسٹ میں آپ کو بتا دوں گا. میں بات کر رہا ہوں اسرائیل کی. ابھی اور ہم سب کو پتا ہے کہ جتنا بڑا میڈیا کنٹرول اسرائیل کرتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, اور اسرائیل میں بھی ایک سرٹن کمیونٹی ہے جو اس پورے میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے. اسی طرح سے اسرائیل کے اندر ہی وہ کمیونٹی ہے جو پورے پیسے کو کنٹرول کرتی ہے. دنیا میں پیسہ کہاں موو کرنا ہے, کن ملکوں کو دینا ہے, کن ملکوں کو نہیں دینا, کن ملکوں میں رجیم چینج, یہ تمام کے تمام چیزیں جو ڈیسائیڈ ہوتی ہیں یہ بہت الگ ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. اگر آپ کو میرے پچھلے پروگرامز یاد ہوں اور میرا آپ کا مجھ سے واسطہ رہا ہو میرے ریڈیو پہ, میرے ٹی وی پہ, تو میں نے ہمیشہ آپ سے کہا تھا کہ 2 جنگیں لڑی جائیں گی بائی 2026, اور یہ دونوں جنگیں لڑی گئیں. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ دونوں جنگیں پانی پہ لڑی جائیں گی. گو بیک اینڈ چیک, ریفرنس چیک کر لیجیے گا, دونوں جنگیں پانی پہ لڑی گئی ہیں. پہلی جنگ جو تھی وہ پاکستان ہندوستان کی تھی, جو آپ کو پتا ہے کہ پانی پہ لڑی گئی تھی. دوسری جنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہوگی, جس میں اسرائیل انڈائریکٹلی اٹیک کرے گا اور پھر ڈائریکٹ ہو جائے گا. ایران کی مدد کرے گا چین, اور ایک نیکسس بنے گا رشیا کے ساتھ, اور اس طرح سے یہ الائنس بنے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جنگ ختم ہو گئی ہے یا خاتمے کے قریب ہے؟ نہیں, یہ جنگ ابھی اگلے 3 سال اور چلنی ہے. اسمال پاکٹس کے اندر یہ جنگ چلے گی. اس کے بعد ایک سیز فائر ہوگا. سیز فائر تو پہلے ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد ایک امن ہوگا, اور اس امن کا دورانیہ جو ہے وہ 1 دہائی ہے, 10 سال ہے. 10 سال کے بعد ایک فیصلہ کن مارکا ہے, اور وہ جو مارکا ہے وہاں پر اس بات کا احتمال ہو سکتا ہے کہ ہم نیوکلیئر وار کے اندر داخل ہو جائیں, اگر چند چیزیں نہیں ہوئیں تو. اور اگر وہ چند چیزیں ہو گئیں تو ڈیفینیٹلی اس دنیا کا نقشہ جو ہے وہ آپ کو بہت تبدیل نظر آئے گا. ابھی آپ کو یورپ کے اندر ایک اسلامی ملک ابھرتا ہوا نظر آئے گا. آپ آئندہ آنے والے 2 سے 3 سالوں میں اس کی نشانیاں واضح طور پر دیکھ لیں گے. میں اسپین, کیٹالونیا, اس کے برابر کی زمینوں کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا کہا ہے. خیر, ارسپیکٹو آگے چلتے ہیں. دیکھیے, سب سے بڑی بات یہ, وہ جو بھوت تھا نا, وہ جو ایک بہت بڑا, اتنا بڑا انہوں نے قائم کر کے رکھا تھا کہ ہمیں کوئی شکست ہی نہیں دے سکتا, وہ شکست دے دی گئی ہے. آپ مانے یا نہ مانے, لیکن وہاں کھڑے رہنا, کھڑے رہ کے مقابلہ کرنا, اور سب سے بڑی بات یہ, چھوڑیے مسلمانوں کو, ہم تو ظاہر ہے ہمارا تو دل مسلمانوں کے ساتھ ہی دھڑکے گا نا, یا میں اگر صحیح معنوں میں صحیح جملہ کہوں تو ہمارا دل وہیں دھڑکے گا جہاں ہم ظلم کے خلاف اکٹھے کھڑے ہو جائیں. ہم مسلمان کبھی نہیں دیکھتا کہ کون سا مذہب ہے, کون سا مسلک ہے. مسلمان صرف ایک بات دیکھتا ہے, جہاں ظلم ہوتا ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہمارا دل تو, اگر ظلم ایون کرسچنز کے ساتھ ہے, ایون جوز کے ساتھ ہے, ہم اس جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے, اس جنگ نے ایک بڑی حیرت انگیز ایک تبدیلی پیدا کی, اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ اسرائیل میں اسرائیلی حکومت کے خلاف ہنگامے, اسرائیل میں اسرائیلی حکومت کے خلاف ایجیٹیشنز, اسرائیل میں اسرائیلی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ, امریکہ میں امریکی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ صرف ایک چیز بنی ہے. آپ اب مزید خبروں کو چھپا نہیں سکیں گے, آپ لیبل نہیں کر سکیں گے. چاہنے کے باوجود بھی آپ سوشل میڈیا نہیں خرید سکتے.